جس کے دل میں رہتی ہے آرزو مدینے کی، آرزو مدینے کی، اے صبا صبا صبا، اے صبا تیرا اکثر آنا جانا رہتا ہے، اے صبا تیرا اکثر آنا جانا رہتا ہے، ارے کچھ تو دے خبر مجھ کو، کچھ تو دے خبر مجھ کو، ارے لا کے تو مدینے کی۔ آر کے مشاعرہ میڈیا۔ سب سے پہلے میں شہر بودھن سے تعلق رکھنے والے متحرک فعال شخصیت جن سے میری مراد مفتی شیخ جابر صاحب اشاعتی ہے، امام و خطیب جامع مسجد رئیس پیٹ بودھن، حضرت کے بہت سارے کارنامے ہیں، بہت ساری خدمات ہیں، اور یہ بات بھی بتا دوں کہ حضرت ہمارے مدرسے کے ٹرسٹیان میں سے ہیں، ذمہ داروں میں سے ہیں۔ حضرت سے میں ادباً گزارش کرتا ہوں کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں اس شعر کے ساتھ۔ مجھ کو اس سے کیا غرض، مجھ کو اس سے کیا غرض، صبح ہے یا شام ہے، مجھ کو اس سے کیا غرض، صبح ہے یا شام ہے، خدمت اہل چمن ہر وقت میرا کام ہے۔ وہ اپنی ذات میں ایک کارواں ہے، وہ اپنی ذات میں ایک کارواں ہے، وہ اپنی ذات میں ایک انجمن ہے۔ حضرت مفتی صاحب اسٹیج پر۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدى ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ الکافرون، وقال ولو کرہ المشرکون۔ وقال تعالی ان الدین عند اللہ الاسلام، وقال تعالی لا تحزن ان اللہ معنا۔ صدق اللہ العظیم۔ بزرگان محترم، عزیزان گرامی، پردنشی ماؤں اور بہنوں، اور ہمارے اسٹیج پر جلوہ افروز ہمارے برادران وطن کے اہم قائدین اور ہمارے اکابرین علماء، ضلع نظام آباد سے آئے ہمارے صدر محترم حضرت حافظ لئی خان صاحب، اسی طرح ہمارے ضلع کاماریڈی کے صدر محترم حافظ فہیم الدین صاحب، اسی طرح ہمارے بچکنڈہ کے محترم موقر حضرت مولانا رضوان القاسمی صاحب، اور تمام ہمارے بیٹھے موجودہ حاضرین، سامعین، طلباء اور سرپرست۔ آج کا یہ ہمارا یہ جلسہ دستار بندی و استقبال رمضان مدرسہ فیض القرآن فتح اللہ پور کے زیر اہتمام مدرسہ فیض القرآن فتح اللہ پور کے زیر اہتمام منعقد کیا گیا ہے۔ الحمدللہ یہاں آ کر بہت خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ مدرسے کے ہمارے انتظامیہ نے اس حسین منظر کو ہمارے سامنے بہت ہی اپنی کوششوں، جستجو اور محنتوں کے بعد ہمارے سامنے پیش کیا ہے۔ خصوصاً ہمارے درمیان برادران وطن، گویا
ایک چمن ہے جس چمن میں کئی قسم کے پھول ہیں. ان پھولوں میں نہ کوئی ذات ہے، نہ کوئی مذہب ہے، نہ کوئی علاقہ ہے، بلکہ سب اس میں موجود ہے. محترم حاضرین اور محترم سامعین، مدارس سارے عالم کے لیے یہ پاور ہاؤس ہے. صرف اسلامی آبادی ہی نہیں بلکہ انسانی آبادی کو اپنی طرف سے یہ لوگ پاور پہنچاتے ہیں. اور یہ مدارس صرف اسلام اور مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ ساری دنیا کے بسنے والے انسانیت کے لیے اور ساری دنیا کے مذاہب کے ماننے والوں کے لیے ایک بہترین نمونہ ہے اور بہترین آئیڈیل ہے. مدارس اسلامیہ کی بنیاد اس وقت رکھی گئی، بلکہ اس سے پہلے تو تھی، لیکن جب مغلیہ سلطنت کا چراغ بجھ رہا تھا، ٹمٹما رہا تھا، اس موقع پر ہمارے مجاہدین آزادی نے اور ہمارے اکابرین امت نے اور اس ملک کے جیالوں نے وقت کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے دارالعلوم دیوبند جیسے عظیم شاہکار کی بنیاد ڈالی. آج میں دنیا سے یہ بتانا چاہتا ہوں، یہ مدارس وہ مدارس ہے جن سے پڑھنے والے، جن سے تربیت یافتہ، جن سے یہاں کے سیکھنے والے صرف مسلمانوں اور اسلام کے لیے نہیں بلکہ اپنے ملک کے لیے، اپنے وطن کے لیے اپنی جانوں کو قربان کیا ہے. آج لوگ یہ کہتے ہیں اور ہم پر یہ الزام تراشی کرتے ہیں کہ یہ مدارس کے پڑھنے والے اور یہ مدارس دہشت گرد ہیں اور دہشت گردی کے اڈے ہیں. لیکن یاد رکھیں، مدارس یہ امن کا پیغام دینے والے ہیں، آشتی کا پیغام دینے والے ہیں، سلامتی کا پیغام دینے والے ہیں. آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں، آپ نے ہمارے ان مدارس پر کئی مرتبہ اپنی خفیہ ایجنسیوں کے ذریعے چھاپہ ماری کی، تم نے ای ڈی لگایا، تم نے سی بی آئی لگائی، تم نے بڑی بڑی خفیہ ایجنسیاں لگا کر، خاص طور پر آسام کے جو چیف منسٹر ہے، جنہوں نے اپنی گھناؤنی زبان سے مدرسے اور مدارس کے پڑھنے والوں پر غلط الزام تراشیاں کی ہے. میں پوچھنا چاہتا ہوں ملک سے اور اہل ملک سے، بتاؤ ملک کے جتنے تاریخی فسادات ہوئے 1948-47 کے بعد سے، چاہے وہ گجرات کے 2002 کے فسادات ہو، چاہے وہ بٹلہ ہاؤس کا معاملہ ہو، چاہے بھاگلپور کے فسادات ہو، چاہے مظفر نگر کے فسادات ہو، چاہے مالیگاؤں کے بم دھماکے ہو، مکہ مسجد حیدرآباد کے دھماکے ہو، بتاؤ کیا ہمارے اس مدرسے کے پڑھنے والوں کے نام آئے؟ کیا ہمارے ان مدرسے کے پڑھنے والوں نے اس میں کوئی جرم کیا؟ اے فرقہ پرستو، یہ کان کھول کر سن لو، اللہ کا وعدہ ہے،
اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید. یاد رکھو باطل نہ اس کے آگے سے آ سکتا ہے، نہ اس کے پیچھے سے آ سکتا ہے، نہ اس کے دائیں سے آ سکتا ہے، نہ اس کے بائیں سے آ سکتا ہے، کدھر سے بھی نہیں آ سکتا، کیونکہ اللہ کا فرمان ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. ہم ہی قرآن کے نازل کردہ ہے اور ہم ہی اس قرآن کے محافظ ہے اور ہم ہی ان دینی درسگاہوں کے محافظ ہے. آج تم اہل مدارس پر، ان مدرسے اور ان مدرسہ چلانے والوں پر تم ایسے الزامات اور ایسے گھناؤنے چیزیں لاتے ہو. بتاؤ کتنے ایسی تمہاری دوسری تنظیمیں ہیں، فرقہ پرست طاقتیں ہیں جنہوں نے ملک کے بنیادوں کو کھوکھلا کر کے رکھ دیا ہے. آج یہ مدارس نہ ہوتے تو آج تمہاری نیند حرام ہو جاتی. تم آج جو امن و سلامتی دیکھتے ہو اور دیکھ رہے ہو انہی مدارس کی مرہون منت ہے، ورنہ یہ وزیر اعظم ہو یا اپنے ریاستوں کے چیف منسٹرز ہو یا ان کے ہوم منسٹرز ہو، آج وہ سکون کی نیند نہیں سوتے. یہ مدارسوں نے اپنے بلبوتے پر اپنے ان دامنوں کو لوگوں کے سامنے پھیلا کر ان بچوں کی تربیت کے لیے، ان کی تعلیم کے لیے، ان کے تزکیہ نفس کے لیے، ان کے تعلم کے لیے ایسا اپنا جان مال سب کچھ لگائی. آپ کو معلوم ہونا چاہیے حضرت مولانا غلام محمد وستانوی مدظل العالی نے ایک مرتبہ جالنا کے بڑے پروگرام میں کہا تھا، اے حکومت والو، اے خفیہ ایجنسیوں والو، یہ ہمارا تم پر احسان ہے، ورنہ یہ مدارس نہ ہوتے تو تم ہر گلی چوراہے پر ڈاکوؤں کو دیکھتے، چوروں کو دیکھتے، زانیوں کو دیکھتے، لٹیروں کو دیکھتے، دہشت گردوں کو دیکھتے. لیکن یہ مدارس والوں کا احسان ہے اے ملک والوں تم پر کہ یہ مدارس والوں نے قوم کے لوگوں کو، قوم کے بچوں کو چن چن کر ان مدارس میں لایا اور ایسے انداز میں لایا کہ نہ انہیں اپنا جسم کا کپڑا صحیح پہننے آتا تھا، اپنے جسم کے ناک کا ریٹ صاف کرنے آتا تھا، لیکن ان مدارس والوں نے بزرگوں اور برادران وطن ایسا سنوارا ہے کہ آج صرف یہی نہیں جو آج ہمارے درمیان بیٹھے ہوئے ہیں، ملک کی آزادی میں جو اہم کردار ادا کرنے والے ہیں یہی مدارس کے بوریا نشیں ہیں، یہی ٹوٹے ہوئے لوٹے کے وضو اور اپنے جسمانی ضروریات کو پورا کرنے والے ہیں. آپ معلوم ہونا چاہیے حضرت شیخ الہند رحمت اللہ تعالی علیہ، حضرت شیخ الاسلام حضرت حسین احمد مدنی رحمت اللہ تعالی علیہ، حضرت حافظ ضامن شہید رحمت اللہ تعالی علیہ، حضرت مولانا اسماعیل شہید رحمت اللہ تعالی علیہ، حضرت حافظ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ، ایک نہیں آج تک جتنے قربانیاں سب سے زیادہ پیش کرنے والے ہیں انہی مدارس کے فارغ اور انہی مدارس کے علم حاصل کرنے والوں نے صرف اپنے لیے نہیں بلکہ ملک کے لیے کیا ہے. اگر یہ اہل مدارس بیدار نہ ہوتے اور اپنی تسبیح اور اپنے مسلح پر ہی بیٹھتے تو آج یہ ملک جو ہمارا ہے ہمارا نہ ہوتا بلکہ انہی گورے انگریزوں کا ہوتا. ہم کو احسان ماننا چاہیے بلکہ ان مدارس کی خدمت کرنا چاہیے. جیسا کہ ہمارے یادو صاحب نے بڑی پیاری بات کہی ہے، کہا ہے، مجھے تیلگو تو نہیں آتی مگر ان کے ورڈ سمجھ میں آئے، کہا کہ حکومت کئی اداروں کو فنڈ دیتی ہے اور بڑے بڑے فنڈ ان کے لیے اعلان کرتی ہے بلکہ ان کے لیے دے بھی دیتی ہے، لیکن وہاں پر وہ تعلیم نہیں ہوتے جو ان مدارس میں بغیر کسی فنڈ کے جو دیو اور ایشور اور خدا کے مدد سے یہ مدارس چلتے ہیں. بزرگوں، یہ ہمارے لیے بہت عظیم نعمت ہے یہ مدارس، ہم اس کی قدر کریں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے جملہ ہے، لا تحزن ان اللہ معنا.
جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے یار غار رہے، اس موقع پر دشمنوں نے آپ کے غار کے دہانے پر آ کر ڈھونڈنا شروع کیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت بہت ہی ڈرے سہمے تھے، اپنی جان کے لیے نہیں بلکہ دونوں جہاں کے سردار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے چہرے کو بھانپ کر یہ جملے فرمایا تھا جو اللہ نے نازل کیا، لا تحزن ان اللہ معنا، اے ابو بکر تم غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یاد رکھو آج جو یہ ہمارے مدارس ہے، ملک کی دشمن اور فرقہ پرست عناصر جو مدارس کے اوپر ہر وقت گھناؤنی نظر رکھے ہوئے ہیں، لیکن یاد رکھے مسلمان جو ان مدارس کو چلا رہے ہیں انشاءاللہ چلاتے رہیں گے اور تا قیامت چلتے رہیں گے۔ اس میں کسی کا کوئی عمل دخل نہیں رہے گا، حالات تو آئیں گے آتے رہیں گے، لیکن یاد رکھو جس طرح کبوتروں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غار میں اپنی حفاظت کے لیے انڈے دے کر اور اس میں بچے دے کر اپنا اہم کردار ادا کیا، ہمارے اکابرین امت فرماتے ہیں کہ لوگوں اپنی نسلوں کی اگر کا تحفظ چاہتے ہو اور اپنے نسلوں کی بقا چاہتے ہو تو یاد رکھو جس طرح کبوتروں نے اپنے طاقت کے مطابق صاحب قرآن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی ہے، اگر تم بھی ان مدارس کی حفاظت کرو گے تو اللہ جس طرح ان کبوتروں کی حرمین شریفین میں آج تک بھی حفاظت فرمائی ہے، لہذا تمہاری اپنی نسلوں کی بھی اللہ تبارک و تعالی بقا اور تحفظ کی ضمانت دیتا ہے اگر تم ان مدارس کے لیے اپنے آپ کو جان کے ساتھ، مال کے ساتھ، اپنے وقت کے ساتھ اگر پیش کرو گے تو یقیناً اللہ تبارک و تعالی ضائع نہیں کرے گا۔ اور اللہ کا فرمان ہے کہ هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، لوگوں ہم نے مذہب اسلام کو بالکل صاف اور شفاف انداز میں اتارا ہے اور یہ تمام دین اور مذہبوں پر غالب ہو کر رہے گا، اگرچہ کہ اس کے دشمن ناپسند کرے، اگرچہ کہ فرقہ پرست طاقتیں اس کو کراہیت کریں، لیکن اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس دین کو غالب کریں گے، اس مذہب کو غالب کریں گے اور اس کے جتنے ذیلی شاخیں اور کام ہیں ان کی بھی اللہ تبارک و تعالی حفاظت کریں گے۔ تو بہرحال ہمارے اس فیض القرآن فتح اللہ پور کا ہم بہت ہی اپنے دل کی گہرائیوں سے یعنی مبارکبادی دیتے ہیں اور ہمارے برادران وطن ماشاءاللہ جو ہر وقت اس مدرسے کے پروگراموں میں شرکت کرتے ہیں اور اپنے خیالات کا بہت ہی گنگا جمنی تہذیب کے اعتبار سے انہوں نے اظہار کیا ہے، میں اپنی طرف سے اور میں اپنے تمام حاضرین کی طرف سے اور انتظامیہ کی طرف سے ان تمام برادران وطن کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور اخیر میں یہ عرض کرتا ہوں کہ مسلمانوں کہ ان مدارس کی قدر کر لیجئے، ورنہ یاد رکھو اگر ان مدارس کی ہم نے قدر نہیں کیا تو یاد رکھو جس طرح اور ہماری وراثتیں اور ہمارے جتنے ملی مسائل ہیں پامال کیے جا رہے ہیں، اگر ان مدارس کی ہم نے حفاظت نہیں کی تو جو دن آج دیکھ رہے ہیں اس سے کہیں زیادہ برے دن ہم آنے والے دنوں میں دیکھیں گے۔ لہذا ہماری اپنی اخلاقی ایمانی ذمہ داری ہے کہ ہم ان مدارس کی، چاہے وہ جس مسلک کا مدرسہ ہو، چاہے وہ جس علاقے کا مدرسہ ہو، چاہے وہ جس مکتب فکر کا مدرسہ ہو، وہ مدرسہ ہمارا مدرسہ ہے، وہ ادارہ ہمارا ادارہ ہے، اس کا تحفظ ہماری ذمہ داری ہے، اس کی بقا ہماری ذمہ داری ہے۔ اگر ہم نے اس کی قدر نہیں کی اللہ کا وعدہ ہے وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُ أَمْثَالَكُمْ، لوگوں اگر تم میری نعمتوں کو اور میرے دین کے خدمت کے بارے میں اپنے آپ کو پیش نہیں کرو گے تو یاد رکھو اللہ تمہاری جگہ ایک ایسی قوم کو لائیں گے ثُمَّ لَا يَكُونُ أَمْثَالَكُمْ جو تم جیسی نہیں ہوگی بلکہ تم سے بہتر ہوگی۔ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُ مَا بِأَنفُسِهِمْ،
اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی نہ ہو جس کو خیال اپنی حالت کے بدلنے کا۔ لہذا بزرگوں، اپنے تئیں اپنے اصلاح معاشرہ کی بھی کوشش کریں، اپنے اصلاح ذاتی بھی کوشش کریں، اپنے اندر آنے والا جو ماہ مبارک ہے اس کی ہم قدردانی کریں۔ سید الشہور رمضان کا مہینہ جو مہینوں کا سب سے بڑا سردار ہے، مہمان ہے، ہمارے درمیان آ رہا ہے، ہم اس اعتبار سے قدردانی کریں کہ اس کے جتنے تقاضے ہیں، بالخصوص روزہ ہے، تراویح ہے، تلاوتیں ہیں، صدقہ خیرات ہے، تسبیحات ہے، ان کا اہتمام کرے اور یاد رکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بطور نعمت اور امانت کے یہ رمضان دیا ہے، اور یہ امید نہیں کی جا سکتی یا کہ اس بات کو نہیں کہا جا سکتا کہ آنے والا رمضان بھی ہمیں مقدر ہوگا یا نہیں ہے۔ یاد رکھو مسلمانوں، اے ایمان والوں، ہماری اپنی زندگیوں میں کتنی مرتبہ رمضان آیا۔ کسی کی زندگی میں 10 مرتبہ آیا بلوغت کے بعد سے لے کر، کسی کی 20 مرتبہ آیا، کسی کی 30 مرتبہ آیا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ہلاک ہو جائے وہ شخص جس نے ماہ رمضان کو پایا اور وہ اپنے آپ کو بخشایا نہیں بنایا۔ بزرگوں، اس بد دعا کے کہیں میں اور آپ مستحق نہ ہو جائے، اس واسطے یہ طے کر لے جو ہوا سو ہوا۔ آنے والا رمضان کو ہم بہت ہی اپنے تمام کاموں اور مصروفیات کو آگے پیچھے رکھیں گے اور ضرور ماہ رمضان کی قدردانی کریں گے۔ اور ہمارے یہ جتنے مہمان اور طلبہ آئے ہیں، ہم میری اپنی طرف سے، کیونکہ میں مدرسے کے ٹرسٹیوں میں سے ایک ہوں، میں اپنے دل کی گہرائیوں سے ان کا استقبال کرتا ہوں اور شکریہ ادا کرتا ہوں۔ جزاکم اللہ خیر، وما توفیق الا باللہ۔